گزشتہ ایک دہائی سے دو الفاظ نے لی ایرو کو پریشان کر رکھا ہے، وہ الفاظ ہیں رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ یہ بات ملائیشیا ایئر لائنز نے انہیں اس وقت بتائی تھی جب پرواز MH377 لاپتہ ہو گئی تھی اور اس میں ان کے بیٹے یلن سوار تھے۔ برسوں سے میں پوچھ رہا ہوں کہ رابطہ منقطع ہونے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کا کسی سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے تو آپ کو ان کے ساتھ دوبارہ رابطہ قائم کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ بیجنگ کے جنوب میں واقع ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والے کسان وہ اور ان کی اہلیہ لیو شوانگ فین ہوا بازی کی تاریخ کے سب سے بڑے اور پراسرار حادثے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 8 مارچ 2014 کی رات کوالالمپور سے بیجنگ جانے والی معمول کی پرواز میں 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں پائلٹ نے ملائیشین ایئر ٹریفک کنٹرول کو گڈ نائٹ کہا۔ بوئنگ 777 طیارہ 227 مسافروں اور عملے کے 12 ارکان کو لے کر ویتنام کی فضائی حدود میں داخل ہونے والا تھا۔ اس کے بعد اس نے اچانک سمت بدل لی اور جہاز کا تمام الیکٹرانک اور مواصلات کا نظام دانیہ سے کٹ گیا۔ اس نے پہلے ملائیشیا کے اوپر اور پھر دور دراز جنوبی بحر ہند میں اس وقت تک پرواز جاری رکھی جب تک اطلاعات کے مطابق اس کا ایندھن ختم نہیں ہو گیا۔ اب تک کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین سرچ آپریشن 4 سال تک جاری رہا لیکن لاپتہ طیارے کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ہزاروں سمندری ماہرین، ایروناٹیکل انجینئرز اور پرائیویٹ جاسوسوں نے لاپتہ پرواز کے ٹوٹے پھوٹے اعداد و شمار کا جائزہ لیا ہے اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ اس جہاز کا سفر کہاں ختم ہوا۔ جہاز میں سوار افراد کے اہل خانہ کے لیے یہ 10 سال سے ناقابل برداشت غم اور صدمہ ہے۔ وہ تلاش جاری رکھنے اور یہ جاننے کے لیے اب بھی جدوجہد کر رہے ہیں کہ MH377 کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ لی ایرو نے اس لاپتہ جہاز کی تلاش میں اب بھی ایک مہم جاری رکھی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی بچت یورپ اور ایشیا اور مڈغاسکر کے ساحلوں پر سفر کرنے کے لیے خرچ کر دی ہے جہاں لاپتہ طیارے کا کچھ ملبہ ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس ساحلی ریت کو اپنے ہاتھوں میں لے کر محسوس کرنا چاہتے تھے کہ جہاں شاید ان کا بیٹا بہہ کر آیا ہو۔ انہیں یاد ہے کہ انہوں نے بحر ہند کے کنارے اسی ریت پر کھڑے ہو کر چیختے ہوئے ینلن اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا کہ وہ انہیں گھر لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے اس دنیا کے ختم ہونے تک یہ سفر کرتا رہوں گا۔ یہ جوڑا جو اب 77 سال کا ہونے کو ہے چین کے صوبے ہیبی کے ایک دیہی حصے میں رہتے ہیں۔ ان کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ ہوتا تھا اور ان کے پاس سفر کرنے کے لیے کبھی پیسے نہیں تھے۔ یانلن اپنے گاؤں میں یونیورسٹی جانے والا پہلے فرد تھے اور بیرون ملک ملازمت حاصل کرنے والے بھی پہلے جو ملائیشیا میں ٹیلی کام کمپنی میں کام کرتے تھے۔ وہ ویزا اپوائنٹمنٹ کے لیے چین واپس آ رہے تھے جب فلائٹ لاپتہ ہو گئی۔ لی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آنے سے پہلے ہم کبھی قریبی شہر ہانڈان بھی نہیں گئے تھے۔ اب تجربہ کار مسافر وہ دوسرے خاندانوں کے ساتھ 10ویں سالگرہ کے موقع پر ملائیشیا واپس آئے۔ یانلن فلائٹ میں سوار 153 چینی مسافروں میں سے ایک تھے۔ ان کے والدین تقریباً 40 چینی خاندانوں میں شامل ہیں جنہوں نے ملائیشیا کی حکومت کی جانب سے تصفیہ کی ادائیگیوں سے انکار کر دیا ہے اور چین میں ایئر لائن، ہوائی جہاز بنانے والی کمپنی اور دیگر فریقوں کے خلاف قانونی مقدمات دائر کر رکھے ہیں۔ 10 سال کے دوران متاثرین کی زندگیاں رواں دواں ہیں، پھر بھی وہ اپنے آپ کو لاپتہ طیارے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ گریس ناتھن برطانیہ میں قانون کے آخری امتحانات دے رہی تھی جب MH377 غائب ہو گئی۔ ان کی والدہ بھی اسی لاپتہ ہو جانے والی پرواز پر سوار تھیں۔ آج وہ ملائیشیا میں اپنی پریکٹس جاری رکھے ہوئے ہیں اور ایک بیرسٹر ہیں اور 2 چھوٹے بچوں کی ماں ہے۔ کوالالمپور میں اس حادثے کی یاد میں انہوں نے اپنی والدہ کی تصویر کو اپنی شادی کے موقع پر بھی تھاما ہوا تھا اور جب وہ 2 مرتبہ مشکل حمل سے گزریں تو اس وقت بھی انہوں نے اپنی والدہ کی کو بڑی شدت سے محسوس کیا۔ ڈسپلے پر ہوائی جہاز کے چند ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تھے جو اس سے برآمد ہونے والا واحد جسمانی ثبوت ہے۔ جہاز کے پرت کے کچھ حصے تھے جو زیادہ وقت تک سمندر میں رہنے کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکے تھے۔ ہجوم میں بلین گبسن بھی تھا جنہیں MH377 کے ٹکڑے کسی اور سے زیادہ ملے۔ MH377 میں سوار افراد میں سے ایک گبسن کو ایک شوقیہ مہم جوئی کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ وہ انڈیانا جونز کے انداز میں کپڑے پہنتے ہیں اور کیلیفورنیا میں اپنے خاندانی گھر کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی کو دنیا کے ہر ملک کا دورہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس جہاز کے حادثے کے حوالے سے ہونے والی ایک تقریب میں شرکت کی تو مجھے معلوم ہوا کہ تیرتے ملبے کے لیے ساحل کی لکیروں کی کوئی منظم تلاش نہیں کی گئی تھی۔
وہ پانی کے اندر تلاش کرنے کے بعد لاکھوں ڈالر خرچ کر رہے تھے، اور میں نے سوچا ٹھیک ہے، شاید اس جہاز کا پہلا ٹکڑا ساحل پر چہل قدمی کرنے والے کسی فرد کو ملے گا، اور چونکہ کوئی بھی ایسا نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود یہ کر سکتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے 1 سال تک میانمار سے مالدیپ تک ساحلوں پر اپنی تلاش جاری رکھی، اس سے پہلے کہ انہیں جہاز کا پہلا ٹکڑا موزمبیق کے ساحل سے ملا۔ جو پرزے ملے تھے وہ سب MH377 کے غائب ہوئے۔ مشرقی افریقہ کے مختلف ساحلوں پر ملنے والے یہ پرزے 16 ماہ آج سے زیادہ عرصے بعد دریافت ہوئے۔ اس معاملے کی تحقیق اور تفتیش کرنے والے سابق سربراہ اسلم خان نے بتایا کہ انہوں نے لاپتہ ہو جانے والے جہاز کی شناخت کیسے کی۔ کچھ حصوں پر سیریل نمبر کو مینوفیکچرر کے پاس موجود ریکارڈ سے ملایا گیا تاکہ اس بات کی تصدیق کی جا سکے کہ وہ ملائیشیا ایئر لائنز بوئنگ سے آئے تھے۔ دوسروں پر اسٹینسل کے نشانات میں استعمال ہونے والے مخصوص فونٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس سے آئے ہیں۔ بحر ہند میں اب تک کوئی اور بوئنگ 777 گر کر تباہ نہیں ہوا جب تک کہ فلیپرون نہیں مل گیا۔ ہوائی جہاز کے پلٹنے کا واحد ثبوت ملائیشیا اور تھائی لینڈ کے فوجی ریڈار سے حاصل کردہ ڈیٹا تھا، جس نے طیارے کو جزیرہ نما مالائی کے اوپر مغرب کی طرف پرواز کرتے دیکھا۔ پھر ایک برطانوی کمپنی امارسیٹ نے اپنے ایک سیٹلائٹ اور MH377 کے درمیان ہر گھنٹے میں ہینڈ شیک کی ایک سیریز کا پتہ لگایا جب وہ جنوب کی طرف جاتا تھا۔ ہوائی جہاز پر دیگر تمام مواصلات کو بند کر دیا گیا تھا۔ اس ویرل ڈیٹا کا استعمال ہوائی جہاز اور سیٹلائٹ کے درمیان فاصلے کو ہر گھنٹے میں سرکولر آرکس کی ایک سیریز کے ساتھ مثلث پانے کے بعد دیکھا گیا تھا، جس سے اس جگہ کے بارے میں کچھ شواہد ملتے ہیں کہ جہاں جہاز کریش ہوا تھا۔ ممالک کے 60 بحری جہازوں اور 50 ہوائی جہازوں پر مشتمل یہ تلاش مارچ 2014 سے جنوری 2017 تک جاری رہی۔ اسے 2018 کے اوائل میں اوشین انفینیٹی نامی ایک نجی امریکی کمپنی نے 5 ماہ کے لیے دوبارہ شروع کیا، جس میں سمندری تہہ کو سکین کرنے کے لیے پانی کے اندر ڈرون کا استعمال کیا گیا۔ معلومات کی کمی نے MH377 پر کیا ہوا۔ اس کے اغوا ہونے سے لے کر روس آشاد ڈیاگو گارسیا کے جزیرے پر واقع امریکی ایئر بیس پر اسے گولی مار دیے جانے کے بارے میں بہت سے نظریات کو ہوا دی ہے۔ فرانسیسی صحافی فلورنس ڈی چانگی نے ڈسپلے پر MH377 کے ٹکڑوں کو جب دیکھا تو بڑبڑا کر بولے، یہ کیا باودگی ہے۔ چانگی نے اس معاملہ کا باریک بینی سے مطالعہ کرنے کے بعد کتاب لکھی ہے، جو MH377 پر شائع ہونے والی 100 سے زیادہ کتابوں میں سے ایک ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ طیارہ مڑ کر جنوب میں چلا گیا، یہ سارا مفروضہ جعلی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جو ملبہ ملا ہے وہ MH377 کا نہیں ہے۔ وہ جہاز میں موجود کارگو پر سوالات اٹھاتی ہیں اور اپنی کتاب میں بتاتی ہیں کہ اس کارگو کی وجہ سے اسے جنوبی بحیرہ چین کے اوپر امریکی طیارے نے مار گرایا ہوگا۔ تاہم ملائیشیا اور امارسیٹ کی طرف سے پیش کردہ ریڈار اور سیٹلائٹ کے اعداد و شمار کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور زیادہ تر ماہرین ایسا کرتے ہیں، اور یہ کہ ہوائی جہاز جنوب کی طرف پرواز کرتا رہا تو اس کی صرف ایک قابل فہم وضاحت یہ ہے کہ کسی نے اسے جان بوجھ کر اس جانب لے کر جانے کا فیصلہ کیا۔ فلم وائی پلینز وینش میں 2 فرانسیسی ایروسپیس ماہرین، ایک تجربہ کار پائلٹ، نے ملائیشیا کے ایئر ٹریفک کنٹرول کے ساتھ آخری رابطے کے فوراً بعد بحیرہ جنوبی چین کے اوپر بنائے گئے بوئنگ 777 کے روٹ کو دوبارہ بنانے کے لیے فلائٹ سیمیلیٹر کا استعمال کیا ہے۔ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ صرف ایک ہنرمند اور تجربہ کار پائلٹ ہی کر سکتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل اسی طرح کیا گیا تھا جب MH377 ملائیشیا سے ویتنام کی فضائی حدود کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان کے لیے یہ بتاتا ہے کہ پائلٹ اس چال کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ کہ وہ جانتا تھا کہ یہ کچھ وقت ہوگا جب ویتنامی ایئر ٹریفک کنٹرول نے اطلاع دی کہ ان کا ابھی تک ہوائی جہاز سے رابطہ نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی تھیوریز اس حادثے کے اطراف گھومتی ہے کہ جہاز میں موجود ہر شخص کو ہائپوکسیا، آکسیجن کی کمی، ایک ناقابل برداشت ذہنی دباؤ کے بعد آئیے کہ اچانک تباہ کن آگ دھماکے نے رابطے کو ہمیشہ کے لیے منقطع کر دیا اور پائلٹوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے باوجود یہ خیال کہ پائلٹوں میں سے ایک نے جان بوجھ کر جہاز اور اس کے تمام مسافروں کو موت کی جانب لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس حادثے سے جاڑ اس طرح کی تمام قیاس آرائیوں نے اس جہاز میں سوار مسافروں کے خاندانوں لواحقین کو شدید ذہنی صدمہ اور نقصان پہنچایا۔ MH377 پر ان فلائٹ سپروائزر پیٹرک گومز کی اہلیہ جیکیٹا گونزلیز کہتی ہیں
کہ میں اپنے بدترین دشمن سے یہ خواہش نہیں کروں گی۔ ملائیشیا کی حکومت کو شروع سے ہی خاندانوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ سب سے پہلے ابتدائی رد عمل کے الجھن سے نمٹنے کے لیے MH377 کے فوجی ریڈار سے باخبر رہنے پر تیزی سے کام کرنے میں ناکامی جیسی غلطیوں کے ساتھ، اور بعد میں 2018 کے وسط میں اوشن انفینیٹی کی طرف سے آخری آپریشن ختم ہونے کے بعد اس آپریشن کو جاری رکھنے سے متعلق اجازت دینے میں اس کی ظاہری ہچکچاہٹ کی وجہ سے کمپنی نے تلاش کو دوبارہ شروع کرنے کی پیشکش کی ہے، بغیر کسی فیس کے، لیکن اسے حکومت کی جانب سے منظوری درکار ہے۔ نجی طور پر کچھ ملائیشیا کے حکام تسلیم کرتے ہیں کہ حکومت مزید اقدامات کے لیے کوشش کر سکتی تھی۔ اس میں سے کچھ کی وضاحت حالیہ برسوں میں غیر معمولی سیاسی بحران کے دور سے گزر رہی ہے۔ پھر وبائی امراض، ایک ایسا بڑا انتظامی امور کا فقدان کہ جس کی وجہ سے متاثرہ خاندانوں کو ان کی سالانہ یادگاری تقریب منعقد کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ موجودہ وزیر ٹرانسپورٹ انتھونی لوک نے کوالالمپور میں 10ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کی، اور اس حادثے میں ہلاک ہو جانے والے افراد کے اہل خانہ سے ایک مرتبہ پھر یہ وعدہ کیا کہ وہ لاپتہ طیارے کی تلاش کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اب وہ اوشن انفینیٹی کے ساتھ اس سال کے آخر میں تلاش دوبارہ شروع کرنے کے امکان پر بات کر رہے ہیں۔ اوشن انفینیٹی نے 2018 میں 1,12,000 کلومیٹر کے علاقے کو سکین کیا تھا۔ اگرچہ اس میں کچھ انتہائی چیلنجنگ خطوط شامل تھے، جیسے گہرے پانی کے اندر گھاٹیاں، اور یہ ممکن ہے کہ اس سے ہوائی جہاز کو ڈھونڈنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ ریٹائرڈ برطانوی ایروسپیس IT ماہر رچرڈ گوڈفری، جنہیں اس حادثہ کی تحقیق کے لیے اس آپریشن میں شامل کیا گیا، کا کہنا ہے کہ اب تک طیارے کی کھوج کے لیے بہت چھوٹے سرچ ایریا کی نشاندہی کی ہے، جس میں ہیم ریڈیو کے شائقین کی طرف سے معمول کے مطابق کی جانے والی شارٹ ویو ریڈیو ٹیسٹ ٹرانسمیشن کے جدید تجزیے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے ڈرونز کو زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی اجازت ملنی چاہیے، جس سے ایک ہی علاقے میں کئی گزرے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں مچھروں کے ایک بہت بڑے جال کا تصور کریں جو ریڈیو سگنلز سے بھرا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی طیارہ اس جال سے گزرتا ہے تو اس جال میں ایک سوراخ ہو جاتا ہے۔ یہ مجھے بتاتا ہے کہ ایک طیارہ کہاں ہے اور وہ ایک خاص وقت پر کہاں تھا۔ جنوبی بحر ہند میں MH377 کی پرواز کے 6 گھنٹے کے دوران میں نے وقت کے 95 مختلف مقامات پر ریڈیو سگنلز میں 313 بے ضابطگیوں کو تلاش کیا ہے۔ اس سے آپ کو پرواز کا ایک بہت زیادہ بہتر راستہ ملتا ہے اور حادثے کے مقام کا درست تعین کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ رچرڈ کے طریقہ کار کو فی الحال یونیورسٹی آف لیورپول میں آزمایا جا رہا ہے، جو اس سال کے آخر میں اس بات کا تعین کرنے کی توقع رکھتی ہے کہ یہ کتنا درست ہے۔ خاندانوں کا کہنا ہے کہ وہ وزیر ٹرانسپورٹ کے تازہ ترین وعدوں سے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ملائیشیا کی حکومت کی جانب سے لہجے میں تبدیلی کی بہت ضرورت ہے۔ ان کی امیدیں پہلے بھی دلائی جا چکی ہیں۔ گونزالیز کہتی ہیں کہ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ ہوائی جہاز مل جائے، کم از کم تب میں اپنے شوہر کو سکون سے آرام کرنے دوں گی۔ یادگاری تقریب میں ایک بڑا بورڈ لگایا گیا تھا جس پر لوگ امید، ہمدردی یا غم کے پیغامات لکھ سکتے تھے۔ لی نے بڑے بڑے چینی حروف میں یانلن کو پیغام لکھنے کے لیے گھٹنے ٹیک دیے اور پھر اسے دیکھتے ہوئے روتے ہوئے بیٹھ گئے۔ انہوں نے لکھا، بیٹا، 10 سال ہو گئے تمہاری والدہ اور والد یہاں ہیں تمہیں گھر واپس لانے کے لیے۔ 3 مارچ 2024۔ مزید ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈیلی ٹرینڈ اینڈ ٹریکرس کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھول۔